یہ بازار برصغیر کی مشہور طوائف نگریوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلا کلکتہ، دوسرا بمبئی، تیسرا بنگلور اور چوتھا بڑا چکلا بازار حسن لاہور ہے۔ طوائف کی زندگی میں آنے والا مرد کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے سرعام ہوتا ہے۔ اس دفتر کو ٹائم کمرہ کہا جاتا ہے۔ کمرے میں گاہک کے داخل ہوتے ہی کھڑکیاں دروازے بند۔ آگے کیا ہوگا ملاحظہ کیجیے۔ بات جو آپ نے فرمائی تھی، یہ 1963 کا جو آئلی قانون ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر جو آبکاری ایکٹ جاری ہوا، مولانا ظفر احمد انصاری کی سفارشات تھی، وہ ان سفارشات کے موقع پر نواب مظفر قزلباش، علاقہ نواب صاحب لاہور سے افسر رضا قزلباش کا والد، اس نے باقاعدہ طور پر دفاع کیا ٹیکسالی گیٹ کے کنجروں کا، اور دفاع اس انداز سے کیا کہ یہ لوگ آبکاری ایکٹ کے تحت نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس ناشری مذہب پر ہیں اور اس ناشری مذہب کے مطابق یہ نکاح بتا کرتے ہیں، لہذا جتنا بھی وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے پاس اس ناشری مذہب ہونے کا سرٹیفکیٹ ہو، ان کے پاس کارڈ ہو، تب ان کو یہ دھندا کرنے کی اجازت ہے۔ جس کے پاس کارڈ نہیں اس کو اب بھی دھندا کرنے کی اجازت نہیں۔ سن 1963 کے آئلی قوانین کے وقت اور آبکاری ایکٹ کے پاس ہونے کے وقت نواب مظفر قزلباش نے اس بات کی باقاعدہ طور پر درخواست پیش کی، اور اس وقت ان کو دھندے والوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک تحفظ فراہم کیا، اور آج تک ان کے دروازوں پر ان کا علم اور نشان بھی موجود ہے، اور ہر ایک کے پاس کارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کیسے سلسلہ مٹ جاتا مٹا کب ہے، اس کو تو باقاعدہ انہوں نے تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ اب اسی پر میں جی شاہ صاحب بہت شکریہ، شاہ صاحب بڑی نوازش۔ جناب علامہ سعید عرفان شاہ صاحب اب آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں تکبیر ٹی وی کو یہ وقت عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے ناموس کے لیے آپ جس طرح سے اس مشن پر نکلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری عوام اہل سنت آپ کے ساتھ ہے، اور تکبیر ٹی وی یہ اہل سنت کی آواز ہے، جہاں پر عظمت صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا، عظمت اہل بیت کا ذکر ہوگا، اور ناظرین کرام آپ غور کیجئے گا، ہم ازواج مطہرات کا تذکرہ قبلہ مفتی جمیل نقشبندی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں کیا، اور قرآن مجید کی آیات پیش کی۔ اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو سرکار کے ازواج مطہرات کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ یہ ہے تاریخی شہر ملتان۔ چکنی مٹی والے اس شہر کی طوائفیں بہت مشہور ہیں۔ شہر کے عین وسط میں قدیم بازار حسن آباد ہے، جسے علاقائی زبان میں چکلا کہا جاتا ہے۔ اندازاً 500 کے قریب کنجر خاندان پشتوں سے اس چکلے میں جی رہے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں استاد شوکت لودھی، ملتان کی کنجر برادری کے سربراہ۔ اپنے خاندانی پس منظر پر یہ صاحب خوب روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارے گھوڑے ہیں، ان کی لگامیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں شاطر کے ہاتھ میں، جو کہتے ہیں بھی شاطر دماغ کے ہیں، پیچھے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کہنے پہ وہ لڑکی عمل کر رہی ہوتی ہے، باہر کی دنیا کو وہ بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے۔ پبلک ریلیشننگ یعنی تعلقات عامہ طوائف کے کاروبار کا بنیادی حصہ ہے۔ بازار حسن میں مجرے کی دکان سجا کر بیٹھنا صرف گانے بجانے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اصل کہانی یہ ہے۔ اب دیکھ لیں کیسے چل طریقے سے نیاز بانٹ رہے ہیں، یہ نوکروں کا کام ہے بانٹنا، لیکن وہ ساتھ پھر رہے ہیں نا، نوکر بھی ساتھ ہیں لیکن یہ ساتھ ہیں، کیونکہ سارے اب سب محلے میں سارے علاقے میں یہ گھومے گی، نہ جانے کتنی آنکھیں ہوں گی جو تر ہوں گی، کئی پیاسے ہوں گے جو ان کی پیاس بوجھے گی صرف شکل دیکھ کر، لیکن وہ نیاز بانٹ رہی ہے۔
सन है, ठीक है। मैं पैदा तो यहाँ पर ही हुई हूँ। मेरी शादी एक रात की हुई थी, 6 माह तक चली थी, उसके बाद फिर खत्म हो गई। सिर्फ अगर किसी ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे दिया ना एक रात का, तो वो शादी कर लेते हैं। यहाँ पर एक रात की शादी होती है। अगर कोई यहाँ बिट्टू गाना शुरू कर दे, हमें कोई परेशानी नहीं। या जो गंद गाना शुरू करे, हमें कोई मसला नहीं। और हमारी तरफ से तू अपनी सारी घर वालों वालियों को मुद्दे पे लगा दे, हमें कोई फिक्र नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। तू मुद्दा कारी या मुद्दा करवा। और मैं यहाँ इतना सिर्फ कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना कि जिस बहन और बेटी के मुद्दे की बात करता है, कभी जाकर उसे पूछ तो लिया करके वो मुद्दा करवाने को तैयार है।